لبیک 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 یا رسول اللہ من سب نبيا فاقتلوا من سب نبيا فاقتلوا من سب نبيا فاقتلوا الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر احدث إنما عليك نبي وصديق وشهيدان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حضرت سیدنا ابو بکر جان سارے حبیب خدا حضرت ابو بکر جان سارے حبیب خدا مرحبا وہ عاشق اشرف الانبیاء مرحبا وہ عاشق اشرف الانبیاء ہیں وہ صدیق اکبر رفیق نبی ہیں صدیق اکبر رفیق نبی ان کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے صدیق اکبر ہے رفیق نبی ان کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ورضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ جس طرح کہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام سلیم احمد سعیدی صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ آپ ہمارے اس مرکزی جامع مسجد انوار مدینہ کے اندر ماہانہ ایک درس قرآن کا پروگرام اس طرح انعقاد کیا جاتا ہے۔ مسجد حاضہ کی انتظامی زیر اہتمام اور امام و خطیب بھی نگرانی کے اندر اس پروگرام کا ہر مہینے درس قرآن کے حوالے کے ساتھ انعقاد کیا جاتا ہے۔ حسب معمول آج بھی الحمدللہ درس قرآن کے حوالے پر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ رب العالمین منتظمین اس درس قرآن کے حوالے پر جتنے بھی احباب انتظام فرمانے والے جس انداز اس طریقے نال بھی احباب نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اللہ پاک رزق و مزید برکت فرمائے۔ آج کا عنوان ہے صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم المقام جناب محمد شوکت چوہان صاحب کی وساطت کے نام آج کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکت فرمائے۔ اور آج کا عنوان ہے صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام پاک حضرت عبداللہ اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اور آپ نے جو القاب انہوں نے آپ کا لقب ہے
شفیق اور ایک آپ کا لقب ہے صدیق۔ صدیق کے حوالے نال بولتے ہیں وقت ہوا کہ ایسے لے جاؤں گے وقت اتنے ہو جاتے ہیں میں تمہیں دیکھے مانی کے کھڑا سے وہ سوالے آپ انشاءاللہ عرض کرنے آپ کا جو لفظ ہے وہ ہے صدیق اور صدیق کی لفظ بنا اضافت کر کے صدیق اکبر کی پڑھیا جاتا ہے۔ صدیق اکبر جب کہاں گے اس کا معنی ہے سب تو زیادہ سچ بولنے والے۔ صدیق کے گرامر کے اعتبار نال مختلف معنی بیان کیتے گئے۔ الکثرت فی الصدق، الکامل فی الصدق، الوارع الدائم الصدق، کثرت نال سچ بولنے والے، کامل سچ بولنے والے، ہر نیکی کی تصدیق کرنے والے کو صدیق آخیا جاتا ہے۔ آپ کے لقب مبارک ہے صدیق اکبر۔ قرآن پاک کے وچوں میرے لفظ پڑھے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الذی جاء بالصدق صدق به اولئک هم المتقون۔ ایک وہ ذات ہے جن نے سچ لے آتا، ایک وہ ذات ہے جن نے سچ لے آنے والے کی تصدیق فرمائی، تصدیق کی تھی۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مرکزی جامع مسجد کوفہ کے اندر جس مسجد کے آپ خطیب سن اس مسجد کے اندر درس قرآن کے حوالے نال پروگرام کا انعقاد فرمایا کہ موضوع یہ ہوئی سی شہنشاہ صداقت۔ اس عنوان میں پہ تقریر فرمائی درس قرآن کی ارشاد فرمایا اور یہی الفاظ قرآن مجید کے آپ نے پڑھے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ پہلا مسئلہ کہ ضمن مسئلہ عرض کر دیے کہ اس حوالے نال سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے موضوع پہ درس قرآن کا انعقاد کرنا بدعت نہیں، نہ یہ رسم ہے، نہ یہ رواج ہے، یہ مولا کائنات مولا علی کی سنت ہے۔ خادم بیان روح مانی ایک ہوئے تو چلو پھر بھی ہے تمام مفسرین نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا۔ مولا کائنات مولا علی نے درس قرآن کا پروگرام رکھا، عنوان رکھا شہنشاہ صداقت۔ صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس عنوان رکھتے آپ نے پروگرام کا انعقاد فرمایا کہ جامع مسجد انوار مدینہ کی انتظامیہ مبارکباد دی مستحق ہے۔ الحمدللہ آج اسی وہ عمل کر رہے ہیں جس عمل چوں بدعت دی بو شرک دی بو نہیں آ رہی بلکہ سانو مولا علی شیر خدا دی سنت دی خوشبو کیونکہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا دی بارگاہ میں سوال بھی ہے۔ کتاب کے نامی کے اخراج پرسی جلد پہلی صفحہ 361 کے شاپت خلال ہے۔ مولا علی کو یہ سوال آیا کہ سچے کون ہیں حق والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اما آل سنہ، دو لفظ میں بولے تو مانا وہ سچے جڑے سنی، فرما وہی سچے ہیں جو سنی ہیں۔ دو لفظ میں مانا یہ بندہ حق والے کچھ حق والے کون ہیں؟ فرما سنی۔ سچے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا آل سنت والے سچے نے مولا علی شیر خدا نے فرمایا۔ پھر عرض کی حضور آل سنت کی پہچان، آل سنت کی شناخت، آل سنت کا معیار کیے آپ نے فرمایا فل متمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ۔ فرمایا سنی ان کہنے نے جب گل کرے حقیقت دین قدر دی تا رب دا قرآن پڑھے یا مدینے علیہ سونے مصطفیٰ دا فرمان پڑھے۔ اس لیے لفظ دے وچ مولا کائنات مولا علی شیر خدا دے اس فرمان کا معنی بنے گا کہ سنی مقبول صاحب ان کہنے نے کہ ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن ہوئے دوے ہاتھ وچ مدینے والے دا فرمان ہوئے۔ یہ گلاں کیتیاں جاندیاں نا ہر کام آل سنت دے کے جناب ہے بدعت ایسے ہے کہ بالکل غلط الزامات میں مولا علی شیر خدا نے
جی آل سنت و جماعت کی تعریف فرمائی وہ یہ فرمائیے کہ جنہ دی گل قرآن نال ہوئے گی یا مدینہ رسول مصطفیٰ کے فرمان نال ہوئے. اگر دیکھیے صحیح بخاری شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 96 حاشیہ نمبر 9 کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے. عرض کی گئی المبتدع بدعتی لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ جواب ملا کہ ونی عقد شیئا مما یخالف السنت والجماعت. فرما جنہ دا عقیدہ جنہ دا نظریہ آل سنت و جماعت کے مخالف ہوئے گا وہ بدعتی ہے. کہ نتیجہ منطق کے اعتبار نال یہ نکلے گا جتنے سنیت ہے اتنے بدعت نہیں. کہنا سبحان اللہ کے درس قرآن اللہ کے بولنے والے بندے ہیں. میرا درس قرآن کیوں ہوگا یہ حقیقت کے کہنے لے پہلی باری سب درس قرآن واسطے بولا اللہ قرآن واسطے لوگ بلاتے ہیں. سبحان اللہ. کوشش کرنے ہم انشاءاللہ سامنے ایک بھی کانے چیز ہے. میں پھر عرض کر رہے ہیں کیونکہ مولا علی تو بات چھیڑنی تو مولا علی آل سنت و جماعت کی صداقت بیان فرما رہے. اس واسطے بخاری شریف میں حوالہ میرے کیتے جا رہے کہ بدعتی سنی نہیں کہتے. بدعتی ہوئے جدا عقیدہ آل سنت و جماعت کے مخالف جڑا مخالف ہے جدا نظریہ جدا اعتقاد آل سنت کے مخالف و بدعتی. نتیجے نکلے گی نتیجہ جتنے سنیت ہے اتنے بدعت نہیں جتنے بدعت ہے اتنے سنیت نہیں. اور آگے چلیے کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے آقا و مولا وسائل آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 73 فرقہ میں جو جنتیہ دی جماعت ہے اس کا نام آلے سنت و جماعت. اس حدیث میں امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161 کے نقل فرمایا. اور اس کو دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب کے اندر بھی فرمایا. مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ کے نام فرمائے جڑے فقیر نے لفظ پڑھنے کی عادت حاصل کی. ما بلذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. مولا کائنات مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ رویہ عن علی بن ابی طالب ان لفظ روایت کیتے گئے انہو قال جاء بصدق محمد رسول اللہ وصدق به ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسرے لفظ دے وچ اسی دی وضاحت کرنے مولا کائنات مولا علی نے فرمایا ایک وہ ذات ہے جن نے سچ لے آندا ایک وہ ذات ہے جن نے تصدیق کیتی ہے. فرمان جن نے سچ لے آندا وہ آمین آندا نام ہے جن نے تصدیق کیتی ہے وہ یار غار ہے جن نے یہ گل فرمائی وہ حیدر قرار ہے. وصدق به اولئک هم المتقون. جن نے سچ لے آندا وہ آمین آندا نام ہے جن نے تصدیق کیتی وہ یار غار ہے تو جن نے یہ گل کیتی وہ حیدر قرار ہے. الحمدللہ اس گل وچ سنیاں دی عقیدت بیان اور وقار ہے. سچ جانتے اور سونے آقا کریم کی ذات ہے. مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرما کے نا صدقہ کی تفسیر فرما حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق نے کہ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق وہ صدیق ہیں جنہوں اللہ نے قرآن وچ صدیق فرمایا ہے. دو چیزیں سامنے آ گئی. ایک پہلی چیز یہ آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا بیان کرنا ایک اللہ کی سنت بھی ہے اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور چلیے جامع حکم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 بخاری اور مشکات صفحہ نمبر 555 دیتے یہ حدیث پاک موجود ہے. انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی اور بھی صحابہ کے کولو جڑی حدیث روایت کی گئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پیارے کریم آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے میدان احد اندر. جس وقت آپ علیہ السلام میدان احد اندر پہنچے تو میدان احد بالکل کنارے ایک پہاڑ اس کا نام ہے جبل احد.
ایک آقا علیہ السلام فرماتے اے پہاڑ تیرے نال پیار کرتے تے میں نے دل بڑا پیار ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے لوگ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سن دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس یہ پہاڑ ہو کے مصطفیٰ کریم نال پیار کرے اللہ کے نبی فرماتے انہوں سارے نال پیار ہے من اے نال پیار ہے جڑا حضور دا غلام حضور نال پیار کرے گا او مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کا پیار جبریل دی گل کیتی ہے نا پیار آقا علیہ السلام نے اے کم کرو تے اے ثواب ہے اے کم کرو تے اے ثواب ہے کسی اور پہاڑ دے نال یعنی آقا علیہ السلام نے تشبیہ نہیں دیتی اور بھی پہاڑ ہے نا مکہ مدینہ کسی اور پہاڑ دا نام نہیں لیا اور نماز جنازہ کی گل آئی نا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلم یہ حدیث پاک ہے متفق علیہ بلکہ جو نماز جنازہ پڑھے گا نا اللہ انہیں جبل اور پہاڑ دی مان ثواب عطا فرمائے پہاڑ دا سرکار بار بار ذکر کیوں اس پہاڑ کا نام لے رہے جبل اور دا اور بھی کافی پہاڑ ہے اور کسی کا نام نہیں لے بلکہ جڑا میت کو دفن کر کے دفنا کے آپ شبات واپس جائے گا میرے آقا نے فرمایا انہوں اللہ تعالیٰ جبل اور پہاڑ دی دونوں برابر دونوں ثواب عطا فرمائے گا یعنی جتنا پیار ہوئے پھر اوٹی گل ہوتی نا یعنی آقا علیہ السلام کا بار بار جبل اور پہاڑ کا تذکرہ کرنا اس گل کی واضح دلیل ہے کہ پہاڑ آقا نال پیار ہے مصطفیٰ نے اس پہاڑ آقا علیہ السلام نے اس پہاڑ دیتے اپنا قدم پاک رکھے نا اقسم بہذا البلد والا قدم رکھا تے سارا پہاڑ جبل اور کوئی چھوٹا جی نہیں کوئی چھوٹی جی پہاڑی ہے تقریباً اتنے میں پوچھا جڑا اتنے مسجد امام ہے نا تے اور میدان اور رہے کہ مسجد بڑی 2017 میں اتنے جڑے میں گیا تو بندہ سی ملتان میں جڑا خادم ہے